بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس جگہ پر لحاف دہن مصطفیٰ لگتا تھا، جس جگہ کو حضور بوسے دیتے تھے، ظالم آج کو اس جگہ پر اپنی یہ ناپاک چھڑی لگانا چاہتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے اگر مجھے تیرے ضعف کا، تیری کمزوری کا، تیرے بڑھاپے کا احساس نہ ہوتا تو میں ابھی تجھے قتل کروا دیتا، لیکن تیرے بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں چھوڑتا ہوں۔ پھر 18 محرم کو صندوق میں رکھ کر ملک شام کی طرف آپ کے سر اقدس کا سفر ہوتا ہے، اور پھر یہ سفر ہوتے 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 28 تاریخ کو، 28 محرم کو شام پہنچتا ہے، اور شام پہنچ کر پھر آپ کے سر دوبارہ نکال کر نیزوں کے اوپر گاڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر ملک شام میں پہنچ کر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جاتا ہے۔ اور اسی دوران جب دمشق کے بازار سے سر اقدس کو گزارا جا رہا تھا، ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے کہا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بے شک اصحاب کہف اور رقیم کے واقعے بڑے عجیب ہیں۔ تو یہ سر اقدس پکار اٹھا، اور اس سر اقدس سے بلند آواز سے فصیح و بلیغ زبان کے ساتھ آواز آئی کہ ان قتلی بحمری اعجب من اصحاب الکہف والرقیم، بے شک میری شہادت اور میرا یوں اس تیر پر اٹھایا جانا اور یوں کوفے کے بازاروں میں گزارا جانا اور پھر دمشق کے بازاروں میں لایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے، زیادہ عجیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب کہف سوئے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اصحاب کہف اس غار کے اندر موجود تھے، اور پورا سر بدن دونوں چیزیں اسی غار میں تھیں، لیکن میرا سر دمشق میں ہے اور دھڑ کربلا میں ہے، اور یہاں بھی میں نیزے کی نوک پہ قرآن سنا رہا ہوں۔ میرا واقعہ اصحاب کہف اور رقیم سے زیادہ عجیب ہے۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین شکم سفر کو دربار یزید میں بھی پہنچایا گیا۔ وہ تشت جس میں وہ شراب پیتا تھا، سونے کے تشت میں آپ کا سر اقدس رکھا گیا، اور پھر اسی طرح اس نے گستاخی کی جو رواج تھا کہ اپنے دشمن کی جب لاش آتی یا اس کا سر آتا تو اس کی ٹھوڑی پہ اور اس کے ہونٹوں پہ چھڑی رکھ کے دبایا جاتا۔ چنانچہ اسی طرح اس نے چھڑی رکھنے کی کوشش کی۔ تو پھر اس دربار کے اندر حضرت ابو برزہ اسلمی آپ سے آپ یہ رسول موجود تھے، آپ پکار اٹھے کہنے لگے اے وقت کے حکمران، مانا کہ تیرے ہاتھ میں اس وقت اقتدار ہے، منصب اقتدار پہ فائز ہے، طاقت اور قوت کے نشے میں تو نواز رسول کی یہ بے ادبی اور توہین کر رہا ہے، مگر ہمیں یہ برداشت اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان ہونٹوں کے بوسے لیتے ہوئے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے، آمنہ کے لال کو ان ہونٹوں کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ 3 یا 5 سفر کو زندان پہنچے، پھر رضیہ بنت حسین کی گود میں کچھ دیر آرام پایا، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین کا سر اقدس مدینہ کی سرزمین پر کی طرف واپس لے جایا گیا۔ کربلا کے مقام پر ٹھہرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ کی جانب یہ سفر قافلے کا رواں دواں ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین کی شہادت پر خاموشی نہیں اختیار کی، چوپ نہیں ساتھ لی۔ وہ ظلم ہونے والے ظالم تو یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی انتقام نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں امام علی مقام نے جب شہادت پیش کی، قربانیاں دی، قربانیوں کا بھی حق ادا کیا، اور اللہ نے جب انتقام لیا تو اللہ نے بھی انتقام کا حق ادا کر دیا، اللہ نے بھی انتقام کا حق ادا کر دیا۔ آیا نا پھر مختار سقفی، اس نے گن گن کے مارا، چن چن کے مارا، ایک ایک قاتل کو اس طرح مارا جس طرح اس نے قتل کیے تھے، اسی طرح اسی انداز سے ان کو سزائیں دی۔ حضرت امام حسین کی بہت ساری کرامات بھی ظاہر ہوئی، لیکن حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین اگر چاہتے تو بہت بڑی کرامت ہو جاتی، سارے دشمن مارے جاتے، لیکن آپ بیلنس رکھنا چاہتے تھے کہ دنیا کو یہ بھی پتا چل جائے کہ ہم بے بس، لاچار اور مجبور نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہیں۔ امام حسین کے سامنے عبداللہ بن الحسین ازدی وہ آیا اور آ کر کہنے لگا حسین دیکھو وہ سامنے کیا ہے؟ آپ کہنا کیا ہے؟ کہنے لگا فرات ہے، پانی چل رہا ہے، لیکن تیرے لیے پیاس ہے، بوند پانی کی ایک بوند بھی تیرے لیے موجود نہیں، دنیا میں یہ نعمت تجھ سے چھن گئی ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اللہ کی بات
مار اور اس کی بخشش بھی نہ کرنا۔ پھر چشمے فلک نے عجب نظارہ دیکھا، اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی، پانی پیتا جاتا ہے اور پھر پانی پیتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، کئی گھڑے پی گیا، پانی پی پی کے پھر پیٹ پھول گیا، وہیں پیٹ پھٹ گیا، اندڑیاں باہر آ گئیں مگر پیاس نہیں بجھی، العطش العطش پکارتا ہوا مر گیا۔ اسی طرح ایک عبداللہ بن حوزہ وہ کہنے لگا، اے حسین تو نے خیموں کے پیچھے خندق میں آگ جلا کے دنیا میں ہی آگ کو پسند کر لیا، ابھی تو آخرت کی آگ بھی ہوگی۔ امام علی مقام کو غصہ آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ مجھے آگ کا تانا دے رہا ہے، اسے آگ کا عذاب دے۔ چشمے فلک نے چشمے صدم میں وہ کارنامہ دکھایا کہ اسی کے گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پاؤں اٹکتا ہے، گھوڑا دوڑ لگاتا ہے، سیدھا اس خندق میں جاتا ہے جہاں آگ جل رہی تھی، اور چند لمحوں کے اندر اندر وہ بن کر کباب بن گیا۔ اسی طرح خدا نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کو تیر مارا تھا اور اس کو ایسی بیماری میں اسی وقت مبتلا کر دیا گیا کہ وہ اپنے آگے پیچھے آگ رکھتا ہے، آگے برف رکھتا ہے، پیچھے کا حصہ اتنا ٹھنڈا، آگے کا حصہ اتنا گرم، اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کر وہ اسی میدان کے اندر مر گیا۔ برادران اسلام، امام علی مقام سیدنا امام حسین، آپ کی شہادت ہمیں یہ درس دے رہی ہے۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے، اس کے بعد بس آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی یزید کا حامی ہے؟ نہیں۔ کوئی ایک بندہ جو یزید کو اچھا سمجھتا ہو؟ نہیں۔ ہے کوئی تو بتا دیں۔ کوئی یزید کا حامی ہے آپ میں سے؟ ساری دشمن ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس نے آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ کی کیا دشمنی ہے اس کے ساتھ؟ کیوں جی؟ آپ کی اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے یزید کے ساتھ؟ کوئی نہیں پتا؟ دشمنی بھی ہے لیکن پتا بھی کوئی نہیں کیا دشمنی؟ ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری دشمنی یہ ہے کہ اس نے حضرت امام حسین کو مارا، ان کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، ان کو شہید کیا، ہماری اس کے ساتھ یہ دشمنی ہے بس۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اس نے قتل نہیں کیا تھا اس وقت حضرت امام حسین کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ ہمیں تو اس لیے دشمنی ہے کہ اس نے ہمارے امام کو قتل کیا، امام حسین کو اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ جی حضرت امام حسین اس کے دشمن اس لیے تھے کہ اس نے نظام حکومت اور خلافت کو ملوکیت میں بدلا تھا، اس نے نظام خلافت کو بادشاہت میں بدلا تھا۔ دشمنی اس لیے تھی کہ وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ قاتل تھا، وہ ظالم تھا، وہ اسلام کی حدوں کو توڑنے والا تھا، وہ ظلم کے جھنڈے کو بلند کرنے والا اور عدل و انصاف کا قتل کرنے والا تھا۔ اس لیے امام حسین کو اس کے ساتھ دشمنی تھی، اور اگر آج ہمیں صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی ہے کہ وہ امام کا قاتل ہے تو ایسی دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دشمنی ہر شخص سے ہونی چاہیے جو ظالم ہو، ہر شخص سے ہونی چاہیے جو یزید ہو، ہر شخص سے ہونی چاہیے جو قاتل ہو، ہر شخص سے ہونی چاہیے جو زانی ہو، ہر شخص سے ہونی چاہیے جو شرابی ہو۔ اگر شرابیوں سے، زانیوں سے، قاتلوں سے، بدکاروں سے، لٹیروں سے ہماری محبت رہے اور ہم کہیں کہ ہم مشن حسینی پہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اس لیے آج سے فیصلہ یہ کریں کہ حسینیت کو پروموٹ کرنا ہے، یزیدیت کا کڑا کم کرنا ہے، ہر برائی کو مٹانا ہے، ہر باطل کے خلاف ہم نے ڈٹ جانا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ یہی ہے مشن حسینی۔ مشن حسینی زندہ باد۔ حسین آنکھ کا نور